بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈرتے کیوں ہو تم؟ اللہ ہے نا، وہ تمہیں کبھی ایسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا جس کا تم سامنا نہ کر سکو۔ اگر وہ کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اور یاد رکھو وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں معافی اور توبہ کی توفیق بھی مقدر والوں کو ملتی ہے، ورنہ آنکھوں پر پردہ اور کانوں میں سیسا پگھلا دیا جاتا ہے اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر دی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کرے کہ ہماری زندگی میں ہزاروں خوشیاں اور صحبتیں ہمیشہ ہی آتی رہیں، جس میں توبہ اور معافی کا سورج، اور اللہ تعالی ہم کو اپنی نعمتوں سے نوازے، جس میں خیر و برکت ہو، عزت و راحت ہو، سکون ہو، آمین رب العالمین۔ ایک بھائی کو کمنٹ آیا، کہتا ہے کہ میں نے صبر کیا، آزمائشوں سے بھی گزرا، مگر پھر بھی میں اور کتنا صبر کروں۔ جب آپ اللہ سے بار بار یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اور میں کتنا صبر کروں، میں کتنا ہی صبر کر سکتا ہوں، اللہ تو میری دعا سنتا ہی نہیں، کوئی تو جواب دے میرے اللہ، کیا میں اتنا گناہ گار ہوں؟ کیا آپ جانتے ہیں اسی دوران شیطان ہمارے دل میں اتنے زور کے وسوسے ڈال دیتا ہے، ہر طرف سے تاریکی اور ناامیدی نظر آنے لگتی ہے، اور پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ ہے، ہم کیوں اس آزمائشوں میں چل رہے ہیں؟ کیوں نہ اللہ تعالیٰ کو دعا کی جائے، اور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہی ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے اتنا جلدی نا امید ہو جائے گا، اور پھر مایوس ہو کر اللہ سے آپ شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے، اور میرے بندے میں کتنی صبر کرنے کی توفیق ہے اور طاقت ہے۔ جانتے ہیں اللہ کو آپ کا رونا اتنا پسند ہے، جب آپ روک کر اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، پھر آپ کو لگتا ہے کیا میری دعا سن نہیں رہا؟ بلکہ اللہ تو قرآن مجید سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے بارے پوچھیں کہ انہیں بتا دو کہ میں قریب ہوں، پکارنے والا ہوں، جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میرا حکم آنے والا ہے اور مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ وہ ہدایت اسلامی کی طرف آ جائیں۔ اسلامی بہن بھائیو، اللہ نے قرآن مجید میں لفظ صبر اتنی بار واضح کیا ہے کہ آخر کوئی تو بات ہے نا، اللہ نے اتنی بار یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ سورۃ روم آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے، صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ ہے اور سچ ہے۔ پھر سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ پھر سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کو حساب کا بے شمار دیا جائے گا۔ پھر سورۃ بقرہ آیت نمبر 153 میں فرماتا ہے صبر اور نماز سے مدد لو، اور جب اللہ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا ہے پھر کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ لوگ؟ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت تسلی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور تم ہمت نہ ہارو اور غم میں نہ کرو، تم ہی غالب آؤ گے۔ بس اسلامی بہن اور بھائیوں، صبر کرو۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم غمگین بھی نہ ہو، پریشان بھی نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ہی تمہیں غالب کروں گا۔ اگر تم مومن ہو تو بس، مومن تو صبر کرتا ہے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ نہیں رہا، سن نہیں رہا؟ بس تھوڑا اور صبر کرو، منزل بہت قریب ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے نوازے گا جس چیز کے لیے آپ جستجو اور محنت اور لگن کر رہے ہیں، جس کی آپ کو محبت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو اپنی نعمتوں سے نوازے اور آپ کی تمام تر مشکلات کو ختم کرے، آمین ثم آمین۔ ملتے ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، اللہ نگہبان۔